ایک تو پالیٹکس میں وہ کوالٹی نہیں رہی نا جی. اسی طرح مجھے لگتا ہے ہماری بیوروکریسی یا جو افسران بالا پھر جو افسر شاہی ہے وہاں پر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ کوالٹی نہیں ہے, وہ لیول اب اس کا نہیں رہا, اور ہر جگہ مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑا انحطاط ہوا ہے. جی. تو ہماری کہیں بیسک ایجوکیشن بیسک ٹریننگ جو ہے اس میں مجھے لگتا ہے کہ کہیں کوئی فرق آ گیا ہے. اچھا, اور لوگ بہت جلدی شارٹ کٹ لگانے کے چکر میں ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ڈگریاں لینے کے بعد بھی در در کی ٹھوکریں کھانی, پلر ٹو پوسٹ بھاگنا ہے, لیکن جابز ملنی نہیں ہیں. جی. تو کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے جس سے کہ اچانک, بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا کہ بھائی جو ٹک ٹاکر بنیں گے جن کے ملینز فالوور ہوں گے, ہر آدمی تو نہیں کر سکتا. تو لوگوں کو تھوڑا یہ بتانے کی کہ یہ ایک ایسی ریس ہے جس میں ہر آدمی کامیاب نہیں ہوگا. جی. اور کسی کی لک ہوگی کلک کرے گا, کوئی زیادہ محنت کرے گا کلک کرے گا, لیکن بہت سارے اور شعبے ہیں, فیلڈ ہے. اب ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اسکل یا ہنر بھی لوگوں کو سکھانا چاہیے. بے شک. وہ پھر اسی سے ایک آپ کی عمارت بنتی ہے, اسی سے آپ کی ایک ویلتھ بنتی ہے. اور قومی خزانے میں بھی اگر آپ کے پاس ہنر ہے آپ کی قوم کے پاس, تو پھر آپ کے قومی خزانے میں زیادہ ڈالرز آئیں گے. مثال کے طور پر ہمارے گورنر صاحب نے ایک چمتکار کیا ہے, اور 50,000 بچوں کا آئی ٹی کا ایڈوانس کورس وہ کرا رہے ہیں کامران ٹیسوری. جی. اچھا, یہ 5 لاکھ روپے کا ایک کورس ہے ایک سال کا کم از کم. 5 لاکھ کو 50,000 سے ملٹیپلائی کرے تو 25 ارب روپے کا یہ پروجیکٹ ہے. اور یہ گورنمنٹ کے عوام کے ٹیکسوں اور پیسوں سے نہیں ہو رہا, یہ اپنی جیب سے پیسے ڈالے گئے ہیں. اور لوگوں کا اعتماد حاصل کر کے فلنتھراپسٹ, ڈونرز, اسپانسرز وہ سب بھی آگے, انہوں نے بھی پول ان کیا, کنٹریبیوٹ کیا. اب ایک بہت اچھی مارکی بنا کے ہر ہفتے 50,000 بچوں کی 3 کلاسز ہوتی, اور ایک SMT بنائی ہے بہت بڑی مہنگی. وہ انٹرنیشنل یورپ سے اور امریکہ سے پروفیسرز بھی ٹیچ کرتے ہیں. یہ بچے ایکسپورٹیبل کموڈیٹی ہیں. جی. یہ جاتے ہی $1.5 ارب کما کے بھیجیں گے پاکستان کو, زر ترسیل جسے فورن ریمیٹنس کہتے ہیں, اور کچھ سالوں میں $6 ارب. ناؤ دس از دی اینٹائیڈوٹ ٹو دی ریلائنس آن IMF, جو ہم IMF کی $1 ارب کی قسط کے لیے مرے جاتے ہیں. یعنی ہم یہاں پہنچ گئے. ایک وقت تھا جب ہم کاٹن بھی ایکسپورٹ کرتے تھے اور ٹیکسٹائل ہماری بوم تھی. اچھا, آئی ٹی کو ہم نے آئی ٹی کو ہم نے بہت زیادہ انسینٹیو نہیں دیے. اب ضرورت ہے کہ آئی ٹی پہ ہم فوکس کریں, انوائرمنٹ پہ, کلائمیٹ چینج پہ, ان ساری چیزوں پہ کر کے, اور SMEs پر کریں, اسمال میڈیم انٹرپرائزز پہ کریں, چھوٹی. تو یہ چیزیں کریں گے تو جو بیک لاگ ہے یہ دور ہوگا. اور سب سے بڑا کام کریں, پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی قائم کرے, جو پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے سارے ملکوں میں آ گئی. اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ بوروز, کاؤنٹیز, یہ جو الیکٹڈ میئرز ہوتے ہیں, الیکٹڈ شیریفز ہوتے ہیں, الیکٹڈ پولیس کمشنرز ہوتے ہیں. تو جب اتنی نیچے گراس روٹ پہ لوگوں کو آپ نے آتھرائز کر دیا, ان کو دیکھیں رسپانسبلٹی ڈیوائڈ آف اتھارٹی is not for an effective government. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے نا. Yes. اکاؤنٹیبلٹی میں جو ہے وہ فرق آ جاتا ہے. یس, چیک اینڈ بیلنس. اس کو کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ایک ہم نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بل دیا ہے جی کہ پہلے اسلام آباد بہت مضبوط تھا, اسٹرانگ, جی, پروونسز کمزور تھے. تو یہ نعرہ لگتا تھا کہ اسٹرانگ سینٹر از اے گارنٹی ٹو اسٹرانگ پاکستان. پھر 50 سال میں یہ فیل ہو گیا, پاکستان بہت آگے نہیں بڑھ سکا. تو پھر کہا گیا اسٹرانگ پروونسز آر اے گارنٹی ٹو اسٹرانگ پاکستان. اچھا, 2010 میں یہ کام بھی کر لیا, 15 سال ہو گئے, ڈھاک کے وہی 3 بات ہم وہیں پر کھڑے, بیک ٹو اسکوائر ون. تو اب اصل بات کیا ہے کہ ڈیموکریسی ہیز ٹو ریچ ٹو دی ڈور اسٹیپ آف ایوری سٹیزن آف پاکستان. اس کو ہر ڈیسیشن میں انوالو کریں, انکلوسیو ہو, آل انکلوسیو. اور لوکل گورنمنٹ, ایک میئر شہر کا جو ہوتا ہے نا, وہ اتنا اس کی اہمیت ہوتی ہے کہ لاس اینجلس اولمپکس ہو, ٹوکیو اولمپکس ہو, کوئی بھی اولمپکس ہو, اس کی انوگریشن افتتاح کون کرتا ہے؟ اس شہر کا میئر کرتا ہے. اس ملک کا پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر نہیں کرتا, کیونکہ شہر کی چابی اس کے پاس ہے. ہاں, یس. سو وہ میئر ہوگا, اس کی کاؤنسل ہوگی, آل پاورفل, سیلف کنٹین, آٹونومس, ریسورسفل, باوسیلہ, مؤثر, با اختیار اور خود مختار. تو جب آپ یہ کریں گے, پاکستان ول ناٹ لک بیک. 130 سٹیز آف پاکستان, 130 شہر اور ضلع ترقی کے انجن بنیں گے. یہ آپ کے انجنز ہیں, باقی تو ساری باڈی ہے جہاز کی, اصل انجن تو وہ شہر ہیں. اور کراچی از established hub of economy, engine of growth. اور سب سے زیادہ نگیٹ اور نیگلیکٹ اسے کو کیا جاتا ہے, یعنی موسٹ وانٹیڈ سٹی ان ٹرمز آف ریونیو, بٹ اسٹل موسٹ نیگلیکٹڈ. اب دیکھیں نا,
انڈر کاؤنٹڈ, آبادی کو کم کیا جاتا ہے مردم شماری میں. پھر انڈر ریپرزینٹیڈ, جب آبادی کم تو نمائندگی کم. جی. پھر انڈر فنڈڈ, اور کم ہو گیا, پہلی فنڈ کم ملنے, پھر کم گنا تو اور کم ہو گیا. تو ان ساری چیزوں سے اچھا نا, کراچی از ناٹ اونلی امپورٹنٹ فار 35 ملین پیپل اور 40 ملین پیپل جو کراچی میں رہتے ہیں. کراچی تو کوئٹہ کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, جی, اسلام آباد کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے, اور انورٹڈ کامرس میں راول پنڈی کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. جی جی, ملتان کے لیے امپورٹنٹ ہے, پشاور کے لیے, سکھر کے لیے, نواب شاہ کے لیے بھی انٹرنیشنلی امپورٹنٹ. فاروق ستار صاحب, میرے 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہیں, بڑے جواب دوں گا. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ ڈور اسٹیپ تک ڈیموکریسی جانی چاہیے, یونینز یہاں پہ ڈسکریج کیے جاتے ہیں, اس کے حوالے سے مجھے بتائیں. اور دوسرا یہ کہ آپ کے نظریے میں کون سا سب سے بیسٹ پیریڈ تھا پاکستان کا, اگر وہ گزر چکا ہے یا آپ کے نظر میں آئے گا, دونوں بتائیں. دیکھیے انفارچونیٹلی جب ملک میں بڑے لیول پہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی نا, نیشنل یا پروونشل, تو مارشل لا ہوتا ہے, اور اس میں ایوب خان کا مارشل لا ہو, ضیاء الحق کا مارشل لا یا مشرف کا, جی, وہ بیسک ڈیموکریسی جو ہے نا, یہ میونسپل کمیٹی, کارپوریشنز, میٹروپولیٹن, انہیں امپاور کرتے ہیں, انہیں اختیار دیتے ہیں, اور اس کی وجہ سے پاکستان کی ترقی کی رفتار بہت تیزی سے آگے بڑھتی ہے. تو محبوب الحق فائنانس منسٹر تھے, لیکن لوکل گورنمنٹ ضیاء الحق کی تھی, تو ترقی ہوئی پاکستان میں. ہمارا گروتھ ریٹ 6-7-8% تک گیا تھا. ایوب خان کے زمانے میں 6-7-8% گیا, تو ساؤتھ کوریا نے ہمارے 10 ایئر جو پلان تھا وہ لے لیا. ہم نے شاید اوریجنل کاپی دے دی, فوٹو کاپی بھی نہیں رکھی. اب اس کے بعد سے ہم ڈھونڈ رہے کہ ہمارے پلانس کہاں چلے. تو شروع میں یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے, فار ایسٹ ایشیا ہے, اس کی لیڈ ہم لے رہے تھے. پی آئی اے نے سنگاپور, کیتھے پیسیفک, جی, سب کو جہاز بھیجے ہیں, پی آئی اے نے بنائی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا ماضی جو تھا وہ بہت اچھا تھا, گلوریس تھا, لیکن ہم نے کہیں ہم ٹریک سے اتر گئے. تو میرے خیال میں جو میں کہہ رہا ہوں, آپ کی باتیں سن کے لگ رہا ہے ہم واپس ٹریک پہ آئیں گے فاروق صاحب. اگر یہ جو میرے پاس پرسکرپشن ہے, جی جی, اور وہ ہم اس کو فالو کریں گے, ملک اور سیاست کی, جی, اور یہ گفتگو ہماری بہت لمبی ہونی چاہیے تھی, بہت لمبی ہونی چاہیے تھی گفتگو, بٹ کیا کریں, افطاری کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے, اور ہمارے بہت امپورٹنٹ ایک رکن ہے اس شو کی, اور وہ ہے ہماری شیف. میں ان کے پاس جاؤں گی. فاروق صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کیونکہ افطاری آج آپ نے ہمارے ساتھ کرنی ہے اور ان کے کھانوں سے کرنی ہے. اور میں یہ چاہوں گی کہ صوبیہ آپ بتانا شروع کیجئے کہ آج آپ نے کیا بنایا ہے ہمارے لیے. ونگس جو میں نے بولا تھا کہ ہم بیک کریں گے, ہم نے اس کو اچھے سے میرینیٹ کیا, پھر ہم نے اپنے گلام گیس میں ڈالا. اور میں آپ کو اس کی ایک خاص بات بتاؤں, مجھے بار بار نہیں ڈالنا پڑے بائی سلاٹ وائز, کیونکہ گلام گیس کی کیپیسٹی جو ہے اوون کی وہ اتنی اچھی ہے کہ 1 سلاٹ میں ہمارے سارے ونگ جو ہیں وہ اچھے سے بیک ہو گئے تھے. اس کی دوسری خاصیت یہ ہے, یہ گیس الیکٹرک دونوں ہے. اوکے, یس. اور تیسری اچھی بات مجھے یہ لگی کہ اس کا ٹیمپریچر میں خود مینیج کر سک رہی تھی. کبھی مجھے ہائی چاہیے تھا, پھر میں نے کہا نہیں اب کلر زیادہ آ گیا, مجھے اندر کوک کرنا, تو میں نے اس کو سلو بھی کر دیا. تو مجھے لگتا ہے بہت ہی اچھا جو ہے رزلٹ آیا ہے, اور بہت رہا ہے. اچھا, پھر میں نے بوفیلو ساس بنائی, اس کی بٹر اور ہماری ہاٹ ساس کو میں نے اچھے سے کلیریفائی کیا تھا بٹر کو, اور پھر میں نے اس میں اپنی ہاٹ ساس ڈالی, اس کو اچھے سے کوک کیا, تو ایک پنکش کا کلر ہو گیا اس کا. پھر ہم نے اس کو اچھے سے ٹاس کیا اس میں, اور اسپرنکل کر دی ہمارے سیسمی سیڈز, اور گارنش ود گرین انین.